اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص اور آپ دیکھ رہے ہیں NGS اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ تو کافی دنوں کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج سے ہم انشاءاللہ 11ویں جماعت کے اردو کی جو ویڈیوز ہیں ان کا آغاز کریں گے، اور سبق نمبر 2 جھوٹے آدمی کے سوالات جوابات یعنی مشقی سوالات، وہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حل کریں گے۔ آپ اپنے پاس پنسل، کاپی، رجسٹر وغیرہ سنبھال کے رکھیے، ان سوالات کے جوابات لکھیے تاکہ یہ آپ کو آپ کے لیے امتحان میں مفید ثابت ہو، کارگر کرامت ثابت ہو اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آئیں ابتدا کرتے ہیں مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، جھوٹے آدمی کے حافظے کے بارے میں مولانا ذکاء اللہ نے جو ضرب المثل بیان کی ہے اس کا مفہوم بیان کریں۔ تو اس سوال کا جواب ہے، بقول مولانا ذکاء اللہ صاحب، جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جھوٹے شخص کو اپنا جھوٹ لفظاً بلفظاً یا لفظ بلفظ دونوں طرح لکھ سکتے ہیں، لفظاً بھی لکھ سکتے ہیں، لفظاً بلفظاً بھی لکھ سکتے ہیں، لفظ بلفظ بھی لکھ سکتے ہیں، یاد نہیں رہتا اور ہر بار کوئی نئی کہانی بنا کر پہلی کہانی یا جھوٹ بھول جاتا ہے۔ یہاں پہ ہے بول لکھا ہوا ہے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ تو یہ ہے بول، دو چشمی ہے کے ساتھ ہے، اور یا یہ بھی صحیح ہو، یعنی یہ بھی صحیح ہے، اگر آپ بھول جاتا ہے یہ لکھ لیں تو بھی صحیح نہیں، وہ فراموش کر دیتا ہے، وہ اس کے ذہن سے بات نکل جاتی ہے، یا بول جاتا ہے، دونوں طرح کے صحیح ہے۔ اور اس طرح اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بار وہ کوئی نئی جو ہے نا وہ کہانی بنا کر یا جھوٹ بولتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے، اس کا جو جھوٹ ہے وہ آرام سے جو ہے نا وہ بغیر کسی مسئلے کے الجھن کے آپ اس کی جھوٹ کو پکڑ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، کس چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے؟ تو جواب ہے، حافظہ نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے۔ یا آپ اس کو جو ہے نا وہ اگر آپ اس کو تفصیلاً لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ بقول مولانا ذکاء اللہ صاحب، حافظہ نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 3 ہے، مصنف نے جھوٹوں کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، مصنف نے جھوٹوں کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ جو جھوٹ بولتے ہیں، یا ایک وہ جھوٹے جو جھوٹ بولتے ہیں لیکن اسے دل میں سچ مانتے ہیں، اور دوسرے وہ جو جھوٹ بولتے ہیں اسے جھوٹ تصور کرتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ لوگ اسے سچ جانیں، اسے سچ مانیں، اسے سچ تسلیم کریں۔ تو یہ 2 طرح کہ جو ہے نا وہ جھوٹے ہیں، ان کا ذکر جو ہے وہ سبق میں آیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، انسانوں میں باہمی رشتہ مندی کس سبب سے ہے؟ یعنی جب تعلقات قائم ہوتے ہیں یا تعلقات رکھنے پڑتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کن باتوں کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات رکھ سکتے ہیں اور ہمارے تعلقات مضبوط ہو سکتے ہیں؟ تو جواب ہے، اس کا انسانوں میں باہمی رشتہ مندی نطق کے سبب ہے، یعنی بولنے۔ جب تک رشتوں میں سچ باقی ہوتا ہے تب تک تعلق قائم رہتا ہے۔ جہاں کہیں ان میں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے، اچھے سے اچھے اور مضبوط سے مضبوط رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5، جھوٹ سے سچ کا جاننا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی جھوٹ بنا لیتا ہے یا سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرتا ہے تو جھوٹ کے اظہار کے ظاہر ہوتے ہی سچ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص مکمل طور پر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلے سے ایک مضبوط خاکہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا جھوٹ پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، درجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔
جواب: الفاظ ترا و تراکیب معنی جملے: اعتراعی جھوٹ، خود ساختہ جھوٹ یعنی خود سے بنایا گیا جھوٹ۔ اعتراعی جھوٹ کے ظاہر ہونے پر انسان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اعتراعی جھوٹ کے ظاہر ہونے پر انسان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ نقش اول: پہلا نقش، پہلی تصویر، پہلا نقشہ۔ نقش اول ہی کا تاثر ہمیشہ دل میں پیوست ہو جاتا ہے، پھر چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس سر کے لیے انگریزی میں جو استعمال ہوتا ہے پرووربس، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، تو یہ پہلی نقش ہے، یہ پہلی تصویر ہے۔ سچی حکایت، حقیقی باتیں۔ حکایت ویسے دانشمندی کی بات کو بھی کہتے ہیں۔ ہمارے والد محترم ہمیشہ ہمیں سچی حکایتیں سنایا کرتے تھے، نصیحتیں بھی ہیں، وعظ کے معنی میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ جانشین، وارث، نائب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر رکھا تھا۔ منقش، نقش ہونا۔ اس کا تیز و تند لہجہ آج بھی میرے دل میں منقش ہے۔ ملکات نفسانی، نفس کی خوبیاں۔ انسان کے ملکات نفسانی ہی معاشرے میں اس کے کردار کا تعین کرتے ہیں۔ غلطی سے یہاں پہ الفاظ معنی آئے ہیں، چلو یہ بھی آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سیکھ لیں۔ برس، سال، 12 برس صفت عددی، 12 جو ہے وہ عدد ہو گیا اور برس جو ہے وہ معدود ہو گیا۔ 7 دوستی ہونا، تعلق ہونا، تعلقات، مراسم۔ مناسبت، لگاؤ، الفت، مناسبت ہونا۔ لائق، قابل، خاص، خصوصی، عنایت، کرم، مہربانی۔ سوال نمبر 7: جھوٹے لوگوں کی جو خصلتیں مصنف نے بیان کی ہیں انہیں مفصل لکھیں۔ جواب: بقول مصنف جھوٹے آدمی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنی کہی ہوئی باتیں یاد نہیں رہتی۔ چونکہ ایسے لوگوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے لہٰذا وہ اپنے کہے ہوئے یا کیے ہوئے وعدے بھی یاد نہیں رکھ پاتے۔ چونکہ یہ لوگ اپنے جھوٹ اور جھوٹی کہانیوں کا بار بار تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے یہ لوگوں کے منظور نظر نہیں ہوتے۔ ان لوگوں میں سچ کو جھوٹ یا بالکل نیا جھوٹ بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے، نیز ایسے لوگ کبھی کبھار صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ ان لوگوں میں دکاندار اور وکلاء حضرات اول نمبر پر آتے ہیں۔ سوال نمبر 8: جھوٹے آدمی میں جو مرکبات جھوٹے آدمی میں جو مرکبات مستعمل ہوئی ہیں ان کی نشاندہی کریں۔ تو یہ مرکب اشاری ہیں یا اس میں اشاری ہیں، اور اس کو ہم جو ہے اس سے جو مرکب بنتا ہے یہ جو ہے مرکب کیا ہے، اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اشارہ بعید کے لیے۔ ان سے جو مرکب بنتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اشاری۔ مرکب اشاری کے 2 اجزاء ہوتے ہیں یا 2 حصے ہوتے ہیں، 2 پارٹس ہوتے ہیں، 2 جز ہوتے ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ یا وہ، اس کو ہم اس میں اشارہ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ جو ہے وہ عموماً بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی کیا ہے، ضمیر ہے اور اشارہ ہے، اور ضمیر میں بھی ایک اشارہ ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس ضمیر میں ہم دل میں جو ہے نا اس کی طرف، اس شخص کی طرف، وہ زندہ شخص ہوتا ہے، جاندار چیز ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جبکہ یہ بھی ہے اس کے ساتھ کہ ذوی العقول جو ہوتے ہیں نا، جو کیا ہوتے ہیں، جاندار چیزیں ہوتی ہیں جن میں عقل ہوتی ہے، ان کی طرف ہم کیا کرتے ہیں، ضمیر راجع کرتے ہیں، ضمیر کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے، جبکہ جو ذوی العقول ہوتے ہیں جن کی عقل نہیں ہوتی ہے، جو جانور ہیں یا دوسرے جو ہے نا بے جان چیزیں ہیں، ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ان کے لیے ہم اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں۔ صدق دل، دل کی سچائی سے یا سچے دل سے۔
ٹھیک ہے، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے تو مرکب اضافی ہے. صدق دل. میں پر تک یہ کیا ہے؟ یہ مرکب جاری ہے. یہ میں استعمال ہوتا ہے جیسے میں پر تک یہ حرف جار ہیں اور ان سے بننے والا جو مرکب ہوتا ہے وہ مرکب جاری ہوتی ہے. اور جا مرکب جاری حرف جار اور مجرور سے مل کر بنتا ہے. اس طرح مرکب اضافی جو ہے وہ مضاف الیہ، حرف اضافت اور مضاف سے مل کر بنتا ہے. اور وہ یہ کیا ہے؟ جو نا حروف عطف ہیں، حروف عطف، اور ان سے بننے والا مرکب جو ہوتا ہے وہ مرکب عطفی ہوتا ہے. تو مرکب عطفی کے 3 اجزاء ہیں، معطوف علیہ، حرف عطف اور معطوف. تو یہ مرکبات جو ہیں جھوٹے آدمی کے سبق میں استعمال ہوئے ہیں. امید ہے آپ کو یہ مرکبات آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ آ چکے ہوں گے. مرکب مصدر کون سے ہوتے ہیں؟ 5 مرکب مصدر تلاش کر کے لکھیں. جواب: کسی مصدر کے شروع میں کوئی لفظ لگا کر مرکب مصدر بنایا جاتا ہے، جیسے لکھنا، مصدر سے خط لکھنا مرکب مصدر بن گیا وغیرہ. کودن کہنا، بیس بدلنا، منقش ہونا، دیکھ لینا، غور کر لینا، یہ کیا ہے؟ یہ سب مرکب کیا ہے؟ مرکب مصدر ہے. املا اور تلفظ. املا اور تلفظ میں وہی صورت اختیار کی جائے جو اہل زبان میں رواج پا چکے ہیں. اس کے لیے بہت سی متعدد کتابیں ہیں. آج کل ہم عموماً جو ہم املا لکھتے ہیں ان میں ایسے بہت زیادہ الفاظ ہیں، بہت زیادہ ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم آج بھی غلط طریقے سے لکھتے ہیں. ان کی املا غلط ہے، بالکل غلط ہے. لیکن کیا ہے وہ اعلام الحالات میں غلط میں آئے ہوئے ہیں، ان کو اس طرح لکھا جا چکا ہے، لکھا جا رہا ہے. تو وہ کیا ہے اس طرح رواج پا چکے ہیں. جیسے یہاں پہ کیا ہے لکھا جا چکا ہے. تو صحیح املا یا صحیح تلفظ وہی ہوگا جو اہل زبان نے لکھا ہے جن کو، اور یا جن کو اہل زبان نے استعمال کیا ہے. یعنی اردو میں بات کرتے ہوئے اردو ہی کا لب و لہجہ اختیار کیا جائے، چاہے وہ عربی زبان کے الفاظ سے متعلق ہو، انگریزی ہو یا کوئی اور زبان. تاہم یہ اصول قرآن مجید اور حدیث مبارکہ پر لاگو نہیں ہوں گے. یعنی ان کی جو ہے نا ان کا لہجہ، جب ہم اردو میں کوئی جو ہے نا وہ کسی سبق میں یا کسی مضمون میں، کسی عبارت میں حدیث یا قرآن کا کوئی حصہ، کوئی آیات، کوئی سورت آئی ہو، تو ہم وہی قرآن عربی والا لب و لہجہ بھی استعمال کریں گے، اور لکھائی جو ہے یا املا جو ہے وہ بھی وہی اختیار کریں گے. یعنی اس صورت میں جو ہے ان چیزوں کو استثناء حاصل نہیں ہے. یعنی ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے جو قرآن مجید یا حدیث کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے. باقی جتنے بھی حروف یا جتنے بھی کلمات یا جتنے بھی جو ہے نا وہ دوسرے الفاظ حروف استعمال ہوتے ہیں اردو میں، چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہو، جب وہ ایک بار اردو کا حصہ بن چکے ہیں تو اب اس میں جو ہے نا کوئی دو رائے نہیں کہ اس کو اسی انداز سے لکھا بھی جائے، اردو کے جو رسم الخط ہے اسی انداز سے لکھا بھی جائے، اور اسی لب و لہجے سے یعنی اردو کے لب و لہجے سے اس کو پڑھا بھی جائے. تو یہ آج کی جو ہے نا وہ سبق نمبر 2 جھوٹے آدمی کی مشقی سوالات تھے. آپ نے ان کو چیزوں کو بار بار دیکھنا ہے، غور سے سننا ہے، اور ان کی جو ہے نا اپنے خود سے نوٹس بنانے ہیں. امتحان کی تیاری کے لیے آپ کو یہ چیز جو ہیں کافی جو ہے نا وہ مددگار آپ کے لیے ثابت ہو سکتی ہیں، کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی مزید اچھی، بہترین اور کارآمد مفید ویڈیو جو ہیں وہ آپ کو ملے، آپ تک پہنچے، تو آپ نے NGS اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل جو ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، شیئر اور کمنٹس بھی کرنے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے عزیز و رشتہ داروں کو بھی مدعو کرنا ہے، ان کو بھی اس کی دعوت دینی ہے تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. کسی بھی مسئلے کے لیے، کسی بھی مسئلے کی سبب یا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی الجھن، کوئی پریشانی ہو آپ کو اردو سبجیکٹ کے لحاظ سے، اردو مضمون کے لحاظ سے خاص طور پر، تو آپ مجھے جو ہے نا وہ ان 3 نمبروں پہ واٹس اپ کر سکتے ہیں. یہ تینوں میرے واٹس اپ نمبر بھی ہیں، کال نمبر بھی ہیں. تو آپ مجھے ان میں سے کسی پہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات میرے ساتھ جو ہے نا وہ بانٹ سکتے ہیں، ان کے جوابات جان سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. فی الحال آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. شکریہ.